امینہ نے کہا اسے کچھ علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امینہ کہتی تھی کہ اسے دوسرے دن کی شام پتہ چلا تھا کہ اس کی بیٹی زیورات اور کچھ رقم بھی ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ سوچ لے اور اپنے خاوند کے ساتھ راضی نامہ کر لے۔ امینہ ڈر گئی اور رضامند ہو گئی۔ میں نے اس کے خاوند سے کہا کہ امینہ کہتی ہے کہ اسے بالکل علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صلح کر لے، ورنہ اس کے خلاف مضبوط کیس بن رہا ہے اور عینی شاہد موجود ہیں۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا کیس کمزور ہوگا کیونکہ اس نے گرفتار ہو کر بیوی کے خلاف کیس درج کرایا ہے۔ عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ ٹھیکیدار نے انتقاماً کیس بنایا ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں فریقین مان گئے۔ امینہ کے باپ نے داماد کو گلے لگا لیا اور میں نے ٹھیکیدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ امینہ کو ابھی ہسپتال میں رہنا تھا۔ اس کا باپ ہسپتال میں امینہ کے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ٹھیکیدار گھر جانے سے پہلے امینہ کے پاس گیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے ان کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی۔ ان کی بیٹی کی گمشدگی کا مسئلہ تھا لیکن وہ اس مسئلے کو ہضم کر گئے۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھواتے۔ اگلی رات کا ذکر ہے، 12 سوا 12 بجے ہوں گے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک جو امینہ کے باپ کے ساتھ آئے تھے تھانے میں آیا۔ مجھے جگایا گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ امینہ کا خاوند اپنے صحن میں بری طرح زخمی پڑا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اتفاق سے اس کی بیوی بیت الخلاء میں جانے کے لیے اٹھی۔ اسے ٹھیکیدار کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ شخص اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ٹارچ لے کر چھت کی طرف سے ٹھیکیدار کے گھر میں اترا۔ اس وقت ٹھیکیدار خاموش ہو چکا تھا۔ دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا۔ صرف یہ الفاظ صاف تھے، بدکار نے مروا دیا، راضی نامے کا دھوکہ دے گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ محلے کا چوکیدار ٹھیکیدار کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو باہر نکلتے اور بھاگتے دیکھا ہے۔ معاملہ سنگین تھا۔ پہلا مشتبہ جو میرے ذہن میں آیا وہ امینہ تھی۔ امینہ کے ساتھ اس کا باپ یاد آیا۔ اس کا باپ اپنے گاؤں کا سرکردہ زمیندار تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر ہسپتال کو دوڑا دیا کہ امینہ کا باپ اگر وہیں ہے تو اسے تھانے لے آئے۔ میں خود ضروری اسٹاف کو ساتھ لے کر ٹھیکیدار کے گھر کو دوڑ پڑا۔ وہ نیم غشی میں پڑا تھا۔ اس کی ایک بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ گلی کے سرے پر تھا۔ گلی کی بتی کی روشنی میں اس نے ایک آدمی اس کے گھر سے نکلتے دیکھا جو تیز دوڑتا دوسری طرف چلا گیا۔ چوکیدار اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، نہ اس کے کپڑے اسے نظر آئے کہ کس رنگ کے ہیں کیونکہ بتی کی روشنی مدھم تھی۔ زخمی کو چارپائی پر ڈالا اور ہسپتال بھجوایا۔ میں نے رپورٹ دینے والے آدمی کو اور 2 ان آدمیوں کو جو جاگ کر آئے تھے ساتھ لیا اور مکان کے کمرے اور سامان وغیرہ دیکھا۔ میں اسے چوری یا ڈکیتی کی واردات سمجھتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک بھی تھا کہ امینہ یا اس کے باپ یا دونوں نے ٹھیکیدار پر انتقامی وار کیا ہے۔ امینہ کا باپ یہ وار کروا سکتا تھا لیکن یہ واردات ڈکیتی کی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، ٹرنک، سوٹ کیس وغیرہ اسی طرح رکھے تھے جیسے انہیں کسی نے نہ چھیڑا ہو۔ سب مقفل تھے۔ اصل واقعہ تو مضروب ٹھیکیدار ہی بتا سکتا تھا۔ میں نے مکان بند کر کے ایک کانسٹیبل کو پہرے پر کھڑا کر دیا۔ ہسپتال جا کر دیکھا، ہندو ڈاکٹر مضروب کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ مجھے مضروب کا بیان لینا تھا۔ میں نے امینہ کے وارڈ میں جا کر دیکھا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی عمر 35-36 سال ہے۔ اس بیماری کی حالت میں بھی وہ حسین تھی اور اپنی عمر سے زیادہ لگنے کے بجائے 23-24 سال کی لگتی تھی۔ وہ اتنی گہری سوئی ہوئی تھی کہ میں اس کے پاس کھڑا رہا، اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وارڈ کی ایک ملازمہ آ گئی۔ اس سے امینہ کے باپ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ کل رات اس نے برآمدے میں گزاری تھی، صبح سویرے چلا گیا تھا، اس کے بعد نہیں آیا۔ رات کو وہ بہت دیر امینہ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی۔ ٹھیکیدار کا گہرا اور شدید زخم بازو کا تھا جہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک ضرب سر پر تھی جو لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی معلوم ہوتی تھی۔ اس سے خون نکلا تھا۔ جسم پر ڈنڈے یا لاٹھی کی بہت سی ضربیں تھیں۔ وہاں سے جگہیں ابھری ہوئی اور نیلی ہو گئی تھیں۔ میں نے مضروب کو جا کر دیکھا۔
وہ کرا رہا تھا لیکن ہوش میں تھا۔ ڈاکٹر ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ بیان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے بیان لیا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی، مجھے 16 آنے یقین ہے کہ میری بیوی اور اس کے باپ نے مجھے مروایا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ بار بار کہتا تھا تمہارا اس سے برا حال کروں گا جو تم نے اس کا کیا ہے۔ میں ابھی ہوش میں تھا جب اس نے میرا بازو پکڑا، میں فرش پر گر پڑا تھا۔ اس نے میری کوہنی پر پاؤں رکھا اور کلائی سے بازو پکڑ کر اتنی زور زور سے اوپر جھٹکے دیے کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ زور لگاتا اور کہتا جا رہا تھا تم نے اس کا بازو توڑا ہے، تم نے اس کی ہڈی توڑی ہے۔ اس وقت میری چیخیں نکلیں جو سارے شہر نے سنی ہوں گی۔ اس سے میں نے سوچا کہ حملہ آور بہت ہی طاقتور ہوگا۔ اس طرح ہڈی توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ٹھیکیدار کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ حملہ آور بالکل جوان ہوگا۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ وہ سویا ہوا تھا کہ اسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ مجھے جگانے والے نے بتی جلائی تھی۔ وہ جوں ہی گھبرا کر اٹھا، اسے پہلا ڈنڈا کندھے پر پڑا۔ اسے لاٹھی سے نہیں ڈنڈے سے پیٹا گیا تھا۔ اس نے پہلے تو مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن حملہ آور پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کے پیٹ میں لات ماری۔ ٹھیکیدار درد سے آگے کو جھکا۔ حملہ آور نے اسے پیٹھ پر ڈنڈے مارے۔ وہ سیدھا ہوا تو ایک ضرب سر پر پڑی۔ اس کے بعد وہ سنبھل ہی نہ سکا۔ پھر حملہ آور نے اس کا بازو توڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ ٹھیکیدار گرتا پڑتا صحن تک آیا اور گر پڑا۔ ٹھیکیدار نے حملہ آور کے کپڑوں کا رنگ بتایا اور یہ کہ اس نے منہ پر رومال اس طرح باندھ رکھا تھا کہ آدھی ناک اور منہ ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ سر سے ننگا تھا، قد آور جوان تھا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ اس حلیے میں وہ سامنے آئے تو وہ اسے پہچان سکتا ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام، اگر آپ کو میری کاوش پسند آ رہی ہے تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ASI کو ہسپتال بلایا اور اسے کہا کہ وہ ابھی گھوڑے پر سوار ہو جائے، 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور امینہ کے باپ کے گاؤں جا کر اسے ساتھ لے آئے۔ راستے میں اسے کچھ نہ بتائے۔ ASI کو روانہ کر کے میں امینہ کے وارڈ میں چلا گیا۔ صبح طلوع ہونے والی تھی۔ میں امینہ کے وارڈ میں گیا۔ وہ جاگ اٹھی تھی۔ آج کل کے پود کے لیے یہ عجیب ہوگا کہ ہسپتال کے اتنے بڑے وارڈ میں ایک امینہ تھی اور ایک اور مریضہ تھی۔ اس زمانے میں بیماریوں کا یہ حال نہیں تھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں جگہ نہیں ملتی۔ امینہ، میں نے اسے کہا، میں نے تم پر بڑا احسان کیا تھا کہ راضی نامہ کروا دیا تھا، مگر تم نے اتنا بڑا جرم کروایا ہے کہ سمجھ نہیں آتی تمہیں کس طرح بچاؤں گا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، منہ کھل گیا، آنکھیں کھل گئیں، سرگوشی کی طرح بولی، کیا جرم کروایا ہے میں نے اسے بتایا۔ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے کچھ پتہ نہیں، وہ بھلا خامن کو کس سے پٹوا سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ حملہ آور بار بار کہتا تھا کہ وہ تمہارا بدلہ لے رہا ہے۔ تمہارے خامن نے تمہارے بازو کی ہڈی توڑی ہے۔ تمہارے خامن پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نے تمہارے خامن کا بازو توڑ دیا اور کہا ہے کہ تم نے اس کی ہڈی توڑی تھی۔ امینہ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لپک لپک کر میرے ہاتھ پکڑتی، قسمیں کھاتی اور روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ حملہ تم نے نہیں کرایا، لیکن تم جانتی ہو وہ کون ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم نہیں تو تمہارا باپ جانتا ہوگا۔ وہ ابھی ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا تھانے میں آ جائے گا۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چلی گئی ہے۔ امینہ کی حالت ایسی ہو گئی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں تو اسے ہسٹیریا کا دورہ سمجھنے لگا۔ وہ رو رو کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتی تھی کہ میرے باپ کو ہتھکڑی نہ لگانا، وہ ایسی حرکت نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی سے کرا سکتا ہے۔ وہ تو رات کو مجھے پند و نصیحت کرتا رہا ہے کہ اپنے خامن کے ساتھ بنا کر رکھو۔ امینہ، میری بات غور سے سنو، میں نے کہا، تم نہ مانو، میرے پاس ثبوت ہے کہ اپنے خامن پر تم نے یا تمہارے باپ نے حملہ کروایا ہے۔ اگر تمہارے خامن کے گھر چوری ہوئی ہوتی تو میں سمجھتا کہ چوروں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ گھر کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور تمہارے خامن کو مارنے پیٹنے یا قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہارا فائدہ سوچا تھا، اب بھی تمہاری کچھ بچت کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ اپنے راز میں مجھے شریک کر لو۔ نہیں کرو گی تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ میں مجرم کو پکڑنا جانتا ہوں۔ جس شدت سے اور جس طریقے سے وہ جرم سے انکار کر رہی تھی،
اس سے مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ اس جرم میں اس کا ہاتھ نہیں، اور ہو سکتا ہے ٹھیکیدار جھوٹ بول رہا ہو، وہ امینہ کو پھنسانا چاہتا ہو۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ حملہ آور کون ہے۔ امینہ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے اسے بڑا مضبوط اور قابل یقین بہانہ مل گیا تھا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے امینہ کو مارا پیٹا اور کسی نے اسے اسی طرح مار پیٹ دیا۔ بہرحال میں نے امینہ کا پیچھا نہ چھوڑا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے اپنے خاوند کا پسند کیا ہوا رشتہ کیوں پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی نقص بتا دیے۔ میں نے ادھر زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے جو لڑکا پسند تھا اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھگا دیا ہو۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ مجھے سچی بات بتا دے تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اسی طرح مجھے چکر دیتی رہی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسے میں بہت بری حالت میں چھوڑ کر آ گیا۔ امینہ کے باپ کو گاؤں سے لے آئے۔ اس کے ساتھ میں نے ذرا احتیاط اور استادی سے باتیں کی، کیونکہ وہ معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا، لیکن اس نے امینہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی بے گناہی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے بھی میں نے امینہ کی طرح ڈرایا، گھیرا اور بہت جھک جھک کی، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ امینہ عورت تھی اس لیے روتی تھی، اس کا باپ مرد تھا اور باعزت آدمی تھا۔ میرے ہر سوال کا ایسا جواب دیتا کہ میرا منہ پھیر دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے۔ اسے ایک کانسٹیبل کی نگرانی میں الگ بٹھا دیا۔ میں رات کا جاگا ہوا تھا، ذرا آرام کی سوچ رہا تھا کہ شفقت کا باپ آ گیا۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اس کا کیس ASI کے حوالے کر دیا تھا۔ ASI میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شفقت کے باپ سے میں نے پوچھا کہ بیٹے کا کچھ سراغ نکالا یا نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ ASI نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک مخبر نے شفقت کے ایک دوست کا سراغ لگایا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر 1-2 دن ٹھہرا بھی کرتا تھا۔ میں نے ASI سے بڑے تھکے ہوئے اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ بلاؤ اس دوست کو اور تفتیش کچھ آگے بڑھاؤ۔ ASI اٹھ کھڑا ہوا۔ شفقت کا باپ میرے قریب آ گیا۔ برآمدے میں امینہ کا باپ بیٹھا تھا۔ شفقت کے باپ نے امینہ کے باپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ آدمی تھانے میں کیوں آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی ہاں، اس نے کہا، یہ میرا پہلا سسر ہے۔ آج 17-18 سال بعد اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے اور اسے کیوں تھانے بٹھایا ہے۔ اس کی پہلی بیوی امینہ کے متعلق بھی بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ میں شفقت کی باپ کی رائے اور اخلاق پر حیران ہوا۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ میری سلام دعا بھی بند ہے، لیکن یہ اس قسم کا جرم نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے امینہ اب بدل گئی ہو۔ اگر پہلے کی طرح ہے تو اپنے خاوند کو یوں پٹوانے کا جرم نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہٹ گیا اور اپنے سابق سسر سے جا ہاتھ ملایا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے سابق سسر سے کہہ رہا تھا، میں ہر طرح حاضر ہوں، دل سے اور جان سے ساتھ دوں گا۔ میں اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھا تو ASI کہنے لگا کہ اس گمشدہ لڑکے کے دوست کو بلایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شفقت اس کے پاس آیا کرتا تھا اور 15-16 دنوں سے اسے نہیں دیکھا، لیکن میرے مخبر نے میرے کان میں ڈالی ہے کہ اسے شفقت کا جو فوٹو دکھایا گیا تھا اس سے ملتا جلتا ایک قد آور جوان اس کے گھر شام کے وقت آیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مخبر نے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ میں نے 3 مخبروں کو شفقت کی فوٹو دکھائی تھی۔ شفقت دلکش رنگ کا قد آور جوان تھا۔ شہر کے ہجوم میں کسی ایک آدمی کو پہچان لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن شفقت چہرے کی دلکشی اور قد بد سے الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ شام کے بعد جب بازار بند ہو گئے تھے، اس مخبر نے لاریوں کے اڈے پر شفقت کو دیکھا تھا اور یہ خوبصورت جوان اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ قصبے میں اس کے لیے وہ اجنبی بھی تھا۔ مخبر کو تھانے میں دیکھا ہوا فوٹو یاد آ گیا۔ اس نے شفقت کا پیچھا کیا۔ مخبر نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شفقت بازار میں سے گزرنے کے بجائے اندھیری گلیوں میں چلا گیا۔ مخبر نے صبح ASI کو بتایا۔ ASI کو میں نے امینہ کے باپ کو ساتھ لانے کے لیے گاؤں بھیج دیا۔ میں نے شفقت کے دوست اسلم سے پوچھا کہ وہ کون تھا جو شام کے بعد اس کے گھر آیا تھا، اس کا نام اور پتہ بھی بتاؤ۔ اسلم کوئی پختہ کار جرائم پیشہ نہیں تھا کہ تھانے میں 2 تھانے داروں کے سامنے ثابت قدم رہتا۔
میں اس کی خاموشی اور گھبراہٹ سے سمجھ گیا کہ اس کے پاس جو آیا تھا وہ شفقت ہی تھا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ گمشدگی کا کیس یہیں پر ختم ہو گیا، مگر یہ شہری نوجوان ابھی خاموش تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ بولتا کیوں نہیں؟ اوئے، میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اوپر اٹھایا اور کہا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے اسے بدستور چپ دیکھ کر ASI سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو، رات کو اس سے بات کریں گے۔ پہلے اس کے ہونٹ کانپے، پھر اس کا جسم کانپا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ تو نہ کہہ سکا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور گرج کر کہا، جو بکنا ہے منہ سے بک۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے مزید ڈانٹنے پر اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میں بتا دوں گا وہ کہاں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر میں کیوں اتر رہا ہے۔ صبح پتہ چلا کہ اس نے ٹھیکیدار کو مارا پیٹا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔ پہلے وہ چکرا رہا تھا، اب میرا سر چکرانے لگا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ کیا شفقت نے ٹھیکیدار پر حملہ کیا تھا؟ میں اسلم کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، لیکن میں نے اپنا تجربہ استعمال کیا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ سراغ لگاتے لگاتے ایسا مجرم پکڑا جاتا ہے جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جرم اس نے کیا ہوگا۔ ہاں، بولتے جاؤ، میں نے اسلم سے کہا۔ تم اس کے ساتھ نہیں تھے تو تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو 3 سال کے لیے سزائے قید دلاؤں گا۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ میں اس سے سوال کرتا گیا، اس کے جوابوں میں سے سوالات نکالے، اور جو عجیب و غریب انکشاف ہوا وہ مختصراً یہ تھا کہ شفقت اسلم کا دوست تھا۔ شفقت میٹرک میں فیل ہو گیا تو بھی وہ گاؤں سے شہر آتا رہا۔ وہ اسلم کے گھر آتا تھا اور قیام کرنا ہو تو اسلم کے گھر ہی کرتا تھا۔ اسلم امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اسلم کا کمرہ اوپر تھا۔ شفقت اسلم کے ساتھ اسی کمرے میں ٹھہرا کرتا تھا۔ اس سے تیسرا مکان امینہ اور ٹھیکیدار کا تھا۔ چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ شفقت اور اسلم 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ جب شفقت کی نظر ٹھیکیدار کی بیٹی شاہدہ پر پڑی تھی، اس وقت شاہدہ کی عمر 15-16 سال تھی۔ نظر اس طرح پڑی کہ شاہدہ اپنی چھت پر آیا کرتی اور ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ اسلم کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ اس کی 2 کھڑکیاں شاہدہ کی چھت کی طرف کھلتی تھیں۔ شفقت جوا بھی کھیلا کرتا تھا، سگریٹ بھی پیتا تھا اور کبھی کبھار شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے کبھی عورتوں کی باتیں کر کے دل خوش کیا تھا۔ لیکن شاہدہ کی خوبصورتی نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ شاہدہ کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کھلی رکھا کرتا تھا۔ شاہدہ نے اپنی چھت سے اسے کھڑکی میں دیکھا، پھر صاف پتہ چلنے لگا کہ شاہدہ شفقت کو دلچسپی سے دیکھتی ہے۔ ایک روز شفقت گاؤں سے آیا اور اسلم کے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ بہت انتظار کے بعد شاہدہ اوپر آئی۔ شفقت نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے شاہدہ کو اشارہ کیا تو شاہدہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی درمیان والی مکان کی چھت سے گزرتی کھڑکی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اسلم ایک طرف ہو گیا تھا۔ لڑکی شفقت کو تنہا سمجھتی رہی۔ شفقت نے اسے کہا کہ مجھے لوفر اور بدماش نہ سمجھ لینا، تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھوں گا۔ دل نے مجبور کر دیا تھا، اس لیے تمہیں اشارہ کر بیٹھا تھا۔ پھر شفقت تیسرے چوتھے روز گاؤں سے اسلم کے پاس آنے لگا۔ شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 ملاقاتیں اسی طرح ہوئیں۔ پھر ایک روز لڑکی کھڑکی میں سے اندر آ گئی۔ اسلم باہر نکل گیا۔ شاہدہ 4-5 منٹ وہاں ٹھہری اور چلی گئی۔ اسلم نے مجھے بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ شفقت نے جوا، شراب وغیرہ سے توبہ کر لی۔ ایک روز شاہدہ کھڑکی میں سے اندر آئی۔ شفقت نے کھڑکی بند کر دی۔ 1-2 منٹ بعد کھڑکی پر کسی نے ہاتھ مارا۔ شفقت نے کھڑکی کھولی۔ باہر شاہدہ کی ماں کھڑی تھی۔ یہ امینہ تھی۔ اسے دیکھ کر شفقت سمجھا کہ شاہدہ کی بہن ہے۔ 35-36 سال کی عمر میں وہ شاہدہ سے 2-4 سال بڑی معلوم ہوتی تھی۔ وہ غصے سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ شفقت نے اسے کہا کہ میں کوئی چوری نہیں کر رہا، تمہاری بہن میرے پاس ہے، اندر آ جاؤ۔ امینہ نے کہا کہ میں اس کی بہن نہیں، ماں ہوں۔ وہ کھڑکی میں سے اندر آ گئی۔ اسلم بھی اندر آ گیا کیونکہ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ شفقت نے امینہ سے کہا،
تمہاری بیٹی یہ بیٹھی ہے، ہم دونوں نے اپنے درمیان قرآن مجید رکھا ہوا ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر سکتی ہو، تمہارے پاس میرا باپ آئے گا۔ اسلم نے بیان دیتے ہوئے کہا، شفقت بڑی دلیری اور جرت سے بول رہا تھا، اور میں ڈر رہا تھا کہ ابھی یہ عورت نیچے جا کر میرے گھر والوں کے سامنے شور مچائے گی، پھر معلوم نہیں محلے میں کیا طوفان کھڑا ہو جائے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ شاہدہ کی ماں نے نظریں شفقت کے چہرے پر جما رکھی تھیں، جیسے وہ اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی۔ اس نے شفقت سے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم، کہاں رہتے ہو؟ شفقت نے کسی اور گاؤں کا نام لیا، اپنے باپ کا نام کچھ اور بتایا اور کہا کہ میرا باپ بہت بڑا زمیندار ہے۔ شاہدہ کی ماں نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر شفقت کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ شفقت نے اسے کہا، مجھے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، میری نیت خدا جانتا ہے۔ لیکن شاہدہ کی ماں نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے شاہدہ کی طرف دیکھا اور اسے سر کے اشارے سے اٹھنے کو کہا۔ ماں بیٹی کھڑکی میں سے چلی گئیں۔ اسلم نے بڑی لمبی داستان محبت سنائی جو میں اختصار سے سنا رہا ہوں۔ شفقت اور اسلم بہت حیران تھے کہ شاہدہ کی ماں امینہ اس طرح خاموشی سے کیوں چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہی ایک وجہ سمجھی کہ وہ بیٹی والی تھی، اس لیے اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے چپ رہی۔ شفقت نے اسلم سے کہا کہ اس نے امینہ کی آنکھوں میں کوئی ایسا اثر محسوس کیا ہے کہ اس کے دل میں آتی ہے کہ جا کر اس عورت سے معافی مانگے۔ یہ کوئی بڑی ہی پاک اور نیک عورت ہے۔ شفقت اگلے دن بھی وہیں رکا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ عورت اسلم کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے روز شاہدہ کے بجائے اس کی ماں اپنی چھت پر آئی۔ شفقت کھڑکی میں کھڑا تھا۔ ماں آہستہ آہستہ چلتی کھڑکی تک آ گئی، کچھ دیر شفقت کو دیکھتی رہی، پھر اتنا کہہ کر چلی گئی، میری بیٹی کو بدنام نہ کر دینا۔ شفقت اپنے گاؤں چلا گیا۔ 2-3 روز بعد پھر آ گیا۔ شاہدہ اسے ملی، پھر شاہدہ کی ماں بھی اسے ملی، اور ایک رات یوں ہوا کہ شفقت چھت کے راستے ان کے گھر چلا گیا۔ اسے شاہدہ نے کہا تھا کہ اس کا باپ 2 دنوں کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ واپس آ کر شفقت نے اسے بتایا کہ شاہدہ کی ماں کو اس پر اعتبار آ گیا ہے اور وہ اس کی خاطر تواضع بھی کرتی ہے اور شاہدہ سے ملنے سے نہیں روکتی۔ شفقت نے اسے اپنے باپ کا اور اپنے گاؤں کا نام صحیح نہ بتایا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پکڑا نہ جائے اور اس کا باپ بدنام نہ ہو جائے۔ پھر ایک روز امینہ نے شفقت سے کہا کہ شاہدہ کا رشتہ اس کا باپ بہت بری جگہ دے رہا ہے اور وہ اس کی نہیں مانتا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے شفقت سے کہا کہ وہ شاہدہ کو اپنے ساتھ لے جائے اور جا کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ انہوں نے یہ پروگرام طے کر لیا۔ اس کہانی کا یہ حصہ ایسا ہے کہ اس پر یقین نہیں آتا، لیکن ان تینوں پر جذبات اتنے غالب آ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ایسا اثر قبول کیا کہ ایک ناقابل یقین مثال قائم کر دی۔ پولیس جانتی ہے کہ اس سے زیادہ ناقابل یقین واقعات بھی ہوتے ہیں۔ مقررہ شام شفقت آ گیا۔ امینہ کا خامند سویا ہوا تھا۔ امینہ نے شاہدہ کو دن کے وقت زیور اور رقم باندھ دی تھی۔ آدھی رات کے وقت شاہدہ آ گئی۔ شفقت اور شاہدہ اس طرح نکلے کہ اسلم کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ وہ ریل گاڑی کا وقت تھا۔ انہیں 50 میل دور ایک شہر میں جانا تھا جہاں اسلم اور شفقت کا ایک اور دوست ملازم تھا۔ یہ انتظام اسلم جا کر کرایا تھا۔ اسلم نے بتایا کہ شفقت نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن دوست کے پاس رہے گا لیکن شادی نہیں کرے گا۔ ادھر ذرا خاموشی ہو جائے گی تو وہ شاہدہ کو اپنے گاؤں لے جائے گا اور اپنے باپ کو تمام حقیقت بتا کر اسے کہے گا کہ ہماری شادی کروا دو۔ وہ باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسلم نے بیان دیا کہ اسے پتہ چلا کہ ٹھیکیدار نے امینہ کو مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی ہے، تو اسلم 50 میل دور شفقت کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ امینہ کو خامند نے یوں مارا پیٹا ہے اور امینہ ہسپتال میں ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ شفقت اسی وقت شاہدہ کو اپنے دوست کے سپرد کر کے بس میں سوار ہو گیا۔ اسلم اس سے پہلے ریل گاڑی سے روانہ ہوا۔ قصبے میں آ کر شفقت اسلم کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ رات کو وہ چھتوں کے راستے ٹھیکیدار کے گھر میں اترا اور اسے اس طرح مارا پیٹا اور اس کا بازو بھی توڑا جس طرح ٹھیکیدار نے امینہ کو مارا پیٹا تھا۔ شفقت اسلم کے پاس واپس نہ گیا، دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ یہ پیسنجر ٹرین کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔
میں نے ASI کو اسلم اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس شہر روانہ کر دیا کہ شفقت اور شاہدہ کو پکڑ کر لے آئیں۔ میں نے شفقت کے باپ کو روکے رکھا، اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ رات کو شفقت اور شاہدہ کو ASI لے آیا۔ اس کا باپ ابھی تھانے میں تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ اس طرح اس پر جھپٹا جس طرح چیل مرغی کے بچے پر جھپٹتی ہے۔ اسے ایسا گلے سے لگا لیا کہ میں نے اسے الگ کیا۔ میں نے شفقت سے پہلی بات یہ پوچھی، تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ نہیں، اس نے کہا، اپنے باپ کی اجازت سے کروں گا۔ نہ کرنا، میں نے کہا، خدا نے تمہیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یہ لڑکی تمہاری بہن ہے، تمہیں ایک ہی ماں نے جنم دیا ہے۔ اسے تو جیسے غش آنے لگا، وہ باپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ یہ سچ ہے، اس لڑکی کی ماں اس کی ماں ہے اور وہ ہسپتال میں پڑی ہے۔ شفقت بے تاب ہو کر وہاں سے چلنے لگا کہ ماں کو دیکھے، لیکن میں نے اسے روک کر کہا، اب تم آزادی سے کہیں نہیں جا سکو گے، تم قاتلانہ حملے کے ملزم ہو، تمہیں ماں سے ملوا دوں گا لیکن حراست میں۔ ہاں، اس نے بڑی دلیری سے کہا، میں نے اسے مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی بھی توڑ دی ہے۔ وہاں بہت باتیں ہوئیں جو آپ کو بتانی ضروری نہیں، معاملہ جذباتی بھی تھا۔ میں خود شفقت کو ہسپتال لے گیا اور امینہ کو بتایا کہ اس کا انتقام اس کے بیٹے نے لیا ہے۔ ماں بیٹا ایسی دیوانگی کے عالم میں ملے کہ میرا دل بھر آیا، مگر یہ کوئی فلمی ڈرامہ نہیں تھا، بڑی خوفناک حقیقت تھی۔ شفقت نے ایک آدمی کے گھر میں گھس کر اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امینہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کروں۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا اور ہنسی بھی۔ میں نے شفقت کو حراست میں لے لیا۔ اس نے کہا کہ امینہ کو پہلی بار دیکھ کر اس نے اپنے وجود میں ایک ایسا اثر محسوس کیا تھا جیسے یہ عورت آسمان سے اتری ہو اور مجھے اس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ امینہ نے کہا کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاہدہ ساتھ والے چوبارے کے بالائی کمرے میں گئی ہے۔ وہ بڑے سخت غصے میں وہاں گئی تھی۔ وہ اسلم کے ماں باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے اوپر والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے شفقت کو دیکھا تو اس کا غصہ اور ارادے بالکل ہی سرد پڑ گئے۔ وہ اس کیفیت میں شفقت کو دیکھنے لگی جیسے اس نوجوان نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ پھر وہ اس جادو کے ہی اثر میں رہی، ورنہ ماں اپنی بیٹی کو یوں گھر سے نہیں بھگا سکتی۔ شفقت نے اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسلم کو آنت جرم میں گرفتار کیا اور کیس تیار کیا۔ اس میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ مجھے شہادت اکٹھی کرنی تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران ٹھیکیدار نے امینہ کو طلاق دے دی۔ شفقت کا باپ ہر روز تھانے آتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ امینہ کو طلاق مل گئی ہے تو وہ ہسپتال گیا جہاں امینہ کا باپ امینہ کے پاس سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شفقت کے باپ نے اسے کہا، اگر تم لوگ قبول کرو تو میں امینہ سے نکاح پڑھا لوں گا اور اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ دونوں نے قبول کر لیا۔ کیس چلا لیکن ناکام ہو گیا۔ موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ شفقت، امینہ اور اسلم کے باپوں نے بڑے قابل وکیل کیے تھے۔ شفقت کو دوسرے شہر سے پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ شفقت واردات کے شہر میں تھا ہی نہیں۔ شفقت اور اسلم بری ہو گئے۔